کتاب التقدیر دوسرا باب۔ خدا کا تصور۔ خدا اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کائنات ظہور میں آئی تھی، اور اس وقت بھی خدا رہے گا جب یہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا خدا کی دنیا اس کی تخلیق کردہ کائنات ہی نہیں، اس سے ماورا اور بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس جہت سے خدا کی دو دنیاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہے عالم امر، جو خدا کی تخلیق کردہ کائنات سے ماورا ہے، اور دوسرا ہے عالم خلق، جو خدا کی پیدا کردہ کائنات پر مشتمل ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ آگاہ رہو کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا، عالم امر سے نہیں۔ مثلاً یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں نہ کوئی معلول بغیر علت کے وجود میں آ سکتا ہے، اور نہ کوئی شے کسی پہلے سے موجود مسئلہ کے بغیر وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، عالم امر سے نہیں۔ خدا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، یعنی اس نے اسے کسی پہلے سے موجود مسئلہ کے بغیر پیدا کر دیا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ایسی کائنات ظہور میں آنی چاہیے، اور پھر اس کا یہ عمل جس سے اس نے اسے پیدا کر دیا، قانون علت و معلول اور دنیا میں نظام تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے۔ عالم امر، ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے جس میں کوئی قانون نہیں بلکہ خدا کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہی خدا کی وہ دنیا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یفعل ما یرید، وہ اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق جیسا چاہے کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کا چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں۔ قانون کی تعریف یہ ہے if then always۔ حکم اور قانون میں فرق، اگر ایسا کرو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور ایسا ہمیشہ ہوگا۔ یہ آخری شرط قانون کی اساس اور بنیاد ہے۔ حکم کے معنی فیصلہ کے ہیں۔ ایک آقا اپنے ملازمین کو وقتاً فوقتاً حکم دیتا رہتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے ایک حکم دیا ہو اور اس کے بعد دوسرا حکم جو پہلے حکم سے مختلف ہو۔ لہٰذا احکام ان فیصلوں کو کہا جائے گا جو بدلتے رہتے ہیں یا جن میں تبدیلی کا امکان ہو، لیکن جب کوئی حکم فیصلہ ایسی شکل اختیار کر لے کہ اس میں تبدیلی کا امکان نہ رہے تو اسے قانون کہا جائے گا۔ قانون غیر متبدل فیصلے کو کہا جائے گا۔ خدا نے اشیاء کائنات کے متعلق جو فیصلے کیے ہیں ان میں یعنی ان کے پیمانے مقرر کیے ہیں وہ غیر متبدل ہیں۔ قوانین فطرت کا یہی غیر متبدل ہونا، جس پر سائنس کی رفیع و عظیم عمارت استوار ہے، جس پر اعتماد کلی کے سہارے جسے قرآن کی اصطلاح میں توکل کہا جاتا ہے، زمینی انسان چاند کی سیر کر کے شاداں فرحاں واپس آ جاتا ہے۔ نہیں بلکہ یہ کہیے کہ قوانین فطرت کا یہی غیر متبدل ہونا، جس کی بنیاد پر کائنات کی حیرت فروش عمارت اس ثبات و استحکام کے ساتھ قائم ہے، اور اس کی محیر العقول مشینری اس حسن و خوبی اور نظم و نسق سے مصروف حرکت و عمل ہے۔ کلمۃ اللہ اور سنت اللہ، قانون خداوندی کے قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک کلمۃ اللہ اور دوسرے سنت اللہ۔ قرآن پر تدبر سے ان دونوں میں یہ فرق سامنے آ جاتا ہے کہ کلمہ
قانون کی نظری حیثیت ہے جسے فارمولہ کہا جاتا ہے، اور سنت اللہ اس فارمولہ کی عملی شکل، یعنی جب وہ نظری قانون عملی پیکر اختیار کرے تو اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی وہ روش جس پر خدا چل رہا ہے یا جس پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ دونوں غیر متبدل ہیں۔ سورہ انعام میں ہے لا مبدل لکلمات اللہ، کلمات اللہ قوانین خداوندی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دوسری جگہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ کے سلسلہ میں سورہ احزاب میں ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کی یہی سنت اقوام سابقہ کے سلسلہ میں بھی رہی ہے اور یہی قوم مخاطب کی صورت میں بھی رہے گی، تو سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ دوسرے مقامات یہ تبدیل کی جگہ تحویل کا لفظ آیا ہے، یعنی روش خداوندی اپنا رخ نہیں بدلتی۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالم خلق میں آ کر خدا کا امر قدر مقدور ہو جاتا ہے، یعنی وہ مقرر کردہ پیمانوں کے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالم خلق میں آ کر خدا کا امر قدر و مقدور ہو جاتا ہے، یعنی وہ مقرر کردہ پیمانوں کے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ سورۃ احزاب میں ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، خدا کی روش اقوام سابقہ میں بھی یہی رہی ہے، یہ اس لیے کہ عالم خلق میں خدا کا امر پیمانوں کے ظروف میں ڈھل جاتا ہے، وہ غیر متبدل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حق کے معنی ہم یہاں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے کہ خدا نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ حق ان تعمیری نتائج کو کہتے ہیں جو منافعت بخش ہوں اور ٹھوس شکل میں سامنے آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا کا یہ دعویٰ کہ کارگاہ کائنات اس لیے سرگرم عمل ہے کہ اس سے انسان کے لیے نفع رساں نتائج محسوس شکل میں ظہور میں آئیں، ایک حقیقت ثابتہ بن کر کس طرح سامنے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے کہا کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خدا اپنے قوانین کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خدا اپنے قوانین کے ذریعے باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثبت کر دیتا ہے۔ یہ چیز ان تغیرات کی روح سے جو کائنات میں قوانین فطرت کے مطابق ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ خدا کا ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار سال بلکہ 50 ہزار سال کا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے دست و بازو کائناتی قوتوں کے رفیق بن جائیں تو وہی نتائج دنوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی خارجی کائنات میں سائنس کے انکشافات اور ایجادات کی روح سے اور انسانوں کی دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق نظام مملکت قائم کرنے سے، لیکن یہ موضوع دوسرا ہے۔ اس لیے یہاں انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس طرح احقاق حق سے خدا کا امر پورا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں ہے ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی اللہ اپنے امر کو، یعنی اس پروگرام کو جسے اس نے عالم امر میں متعین کیا تھا، تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہے، اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے اس نے ہر شے کے لیے قوانین مقرر کر دیے تھے۔ اشیاء فطرت مجبور ہیں۔ یہاں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں۔ اب اسی سکہ کے دوسرے رخ کی طرف آئیے، جہاں سے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اشیاء فطرت ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ملیں گی کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں، ارض و سماوات میں جو کچھ ہے وہ خدا کے حضور قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ جاندار مخلوق ہو یا ملائکہ، جھکے ہوئے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور کسی کو اس سے مجال سرتابی اور یارائے سرکشی نہیں۔ کُلُّ قانتون، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ کہیں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض،
کائنات کی ہر شے اس کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اسے سمٹا کر بیان کیا جائے تو حسب ذیل نتائج سامنے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا نے ہر شے کے لیے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اور انہی قوانین کی روح سے وہ ان پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ نمبر 2، اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ نمبر 3، یہ قوانین قدر معلوم ہیں، یعنی ان کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان کا علم حاصل کر سکے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، قصہ آدم میں جو کچھ کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دے دیا، تو اس سے مراد علم اشیاء کائنات یعنی قوانین فطرت اور اشیاء کائنات کی خصوصیات و تاثیرات کا علم ہے۔ جب انسان ان قوانین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو فطرت کی قوتیں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ قصہ آدم میں اسے ملائکہ کے سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ان تصریحات کو چند جامع الفاظ میں سمٹا دیا ہے، جہاں کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، خدا نے تمام اشیاء کائنات کو قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے تاکہ تم ان سے فائدے حاصل کر سکو، انہیں اپنے کام میں لا سکو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، جو قومیں بھی اس حقیقت پر غور و فکر کریں گی وہ اس میں کائنات میں انسان کا مقام متعین کرنے کے لیے بڑی واضح نشانیاں پائیں گی۔ خدا نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ خدا کے تخلیق کی اس نئی منزل میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا ہے، اور وہ یہ کہ خدا کا امر جو کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، امر مقدور ہو گیا، یعنی وہ مطلق اختیار کے بجائے قانون بن گیا، اور قانون بھی ایسا جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس مرحلہ میں خدا نے اپنے اوپر آپ پابندیاں عائد کر لیں۔ خدا کے لیے پابندی کے تصور سے احساس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب اس نے خود ہی ایسا کیا اور کہا ہے تو ہمارے لیے ایسا تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے۔ اور باک کے کیا معنی؟ ایک حقیقت ہے جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہے، تو تسلیم کرنا ہی صداقت شاری ہے۔ سورہ انعام میں ہے کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں کتبہ کا لفظ ان مقامات پر آیا ہے جہاں کسی بات کو کسی پر فرض یعنی لازم قرار دیا گیا ہو، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ فریضہ خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا کتب علی نفسہ الرحمۃ کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے اپنے آپ پر خود یہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنین کو مصائب و آلام سے محفوظ رکھنا خدا نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ یہاں حقاً علینا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ دوسری جگہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، خدا نے یہ لکھ رکھا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ خدا کی یہ رحمت مومنین کی نجات، فتح و نصرت و غلبہ تمکن جنہیں خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، کن شرائط سے مشروط ہیں، اس کی وضاحت کا یہ مقام نہیں۔ اس وقت ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے خود اپنے اوپر بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کو خدا کا وعدہ بھی کہا گیا ہے، وعدن علیہ حقا، یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ایفا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ ان وعدوں کے متعلق اس نے بتصریح کہہ دیا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ خدا کا وعدہ ہے، اور یاد رکھو خدا اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ باب نمبر 2، صفحہ نمبر 41، خدا کے وعدے۔ خدا کے یہ وعدے در حقیقت اس کے مقرر کردہ قوانین ہیں، اور ان کی خلاف ورزی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مراد اس پابندی سے جو خدا نے اپنے آپ پر
عائد کر رکھی ہے۔ اس پابندی کی ایک نمایاں مثال خود قرآن میں دی گئی ہے۔ یہ واضح ہے کہ خدا اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے اشیاء کائنات کے دل قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون تولید ہے جس کی روح سے حیوانات اور انسانی بچے کی پیدائش نر و مادہ کے اختلاط سے ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ابن اللہ خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ خدا نے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے، اور جس دلیل کے ساتھ اس کی تردید کی ہے وہ بصیرت کے 1000 سال اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ بدیع السماوات والارض، خدا اس تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی پروگرام کے لیے علت و معلول کے قانون کا پابند نہیں، لیکن تخلیقی کائنات کے بعد جب اس نے علت و معلول کا قانون نافذ کر دیا تو اب اس کے خلاف وہ خود بھی کچھ نہیں کرتا۔ بیٹے کی پیدائش کے لیے اس کا قانون یہ ہے کہ نر و مادہ میاں بیوی کے اختلاط کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، لیکن ایسا کہتے وقت وہ اتنا نہیں سوچتے کہ خدا کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی بیوی ہی نہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس دلیل میں خدا نے کتنی عظیم حقیقت بیان کر دی ہے، یعنی یہ درست ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ بغیر کسی سبب کا موجود مسالہ کے اور بلا پابندی قانون علت و معلول کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے ہاں ایک بیٹا بھی اس طرح پیدا کر لے، لیکن جب اس نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک قانون بنا دیا تو اس قانون کی خلاف ورزی وہ خود بھی نہیں کرتا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا کرتا نہیں، اور اس میں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا کرتا نہیں ایک بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے۔ ایک اعتراض کا جواب۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر خدا کو بھی قوانین کا پابند تسلیم کر لیا جائے تو وہ قادر مطلق نہیں رہتا، مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن ایسا سمجھنا سطح بینی اور غلط نگاہی کا نتیجہ ہے۔ مجبور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے عائد کردہ پابندی کا پابند ہو، لیکن جو خود اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کرے اسے مجبور نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کو حکماً کہا جائے کہ آپ ہر روز صبح 3 میل کا چکر لگائیں تو آپ اس حکم کی تعمیل جبراً کریں گے، لیکن اگر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہر روز صبح کے وقت 3 میل کی سیر کیا کریں گے اور پھر آپ التزاماً سیر کریں تو اسے آپ پر جبر نہیں کہا جائے گا۔ اپنے وعدوں کا ہمیشہ ایفا کرنے والا، اپنے اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، بات کا پکا، قول و اقرار کا پورا مرد مجبور نہیں کہلاتا، اصول پرست اور قابل اعتماد کہلاتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی قدرت کاملہ اور اختیار مطلق کے باوجود اپنے اوپر خود کچھ پابندیاں عائد کر لی ہیں، تو اس سے اس کے قادر مطلق ہونے میں نقص واقع نہیں ہوتا۔ یہ تو بلکہ اس کے صاحب عزم صمیم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سب کچھ کر سکنے کے اختیارات اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے اصول کو نہیں توڑتا، اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور سچ پوچھئے تو خدا ہونا زیبائی اسے دیتا ہے جو اس لامحدود اور اختیارات اور لا انتہا قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود اتنی شدت سے بات کا پکا اور وعدے کا سچا، اصولوں کا پابند رہے۔ یہی وہ خدا ہے جس پر اعتماد کلی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا ایسا کر سکتا تھا کہ کائنات کو پیدا کر دیتا، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہ کرتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کیا نہیں، اس نے اس کے لیے قوانین مقرر کر دیے۔ پھر وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اپنے متعین کردہ قوانین کو جب جی چاہے بدل دے، لیکن اس نے کہا کہ ہم ایسا کر سکنے کے باوجود ایسا کریں گے نہیں۔ یہ ہے خدا کا واضح تصور، مذہب کے تصور کا خدا۔ لیکن خدا کا یہ تصور دین کا عطا کردہ ہے جسے مذہب کا خوگر انسان اپنا نہیں سکتا۔
یا اپنانا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ شروع میں لکھ چکا ہے، مذہب انسان کے عہد طفولیت میں پیدا شدہ تصورات کا مجموعہ ہے، جب وہ بچے کی طرح ہنوز قانون کے تصور سے ناآشنا تھا۔ انسان اب بالغ ہو چکا ہے اور عقل و فکر کی روح سے خدا کے اس تصور کو اپریشیٹ کر سکتا ہے جو دین نے عطا کیا ہے، لیکن مذہبی پیشوائیت کا مفاد اسی میں ہے کہ ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں رہے، اس لیے وہ لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے۔ وہ انسانی ذہن میں اس قسم کے خدا کا تصور راسخ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ درمیانی واسطہ بن کر لوگوں کی مرادیں پوری کرا دیں اور یوں عوام سے اپنی خدائی منواتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے مذہبی پیشوائیت نے ملوکیت کا تصور عام کیا، یا یوں کہیے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت نے گٹھ جوڑ کر لیا اور بادشاہ کے ذی اقتدار ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں، وہ جو جی میں آئے کرے اور جیسا چاہے حکم دے۔ اس قسم کے نظام ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے تابع زندگی بسر کرنے والا انسان احکام کی پابندی کا تصور تو کر سکتا ہے، قانون کی اطاعت کا نہیں۔ مذہب کی گرفت کس قدر سخت اور ذہن انسانی پر اس کے اثرات کس قدر گہرے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو لوگ ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں یا قانون کی حکمرانی کے نظام میں سیاست قائم کرنے کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، وہ بھی جب پرستش گاہوں میں آتے ہیں تو خدا کو قانون کے مطابق حکومت کرنے والے صاحب اقتدار کی بجائے آمر مطلق کی شکل میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے مذہب کی سحر آفرینی، یعنی اپنی دنیا میں قانون کی حکمرانی اور خدا کی خدائی میں کامل لا قانونیت۔ دین اسی ثنویت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ انسانوں کی تمدنی زندگی کا نقشہ خارجی کائنات کا سا ہونا چاہیے، جہاں قاعدے اور قانون کی حکمرانی ہے اور جس میں کوئی اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر انہی اشارات پر اکتفا جاتا ہے، تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔